حافظ صاحب تھے جو بھی آپ کو فوٹو دکھائی، حافظ انوار اللہ صاحب کی. ہم انڈسٹری ٹور پہ جا رہے تھے، کراچی گئے اور پھر وہاں سے کوئٹہ گئے اور پھر واپس. جب ہم واپس آ رہے تھے نا کوئٹہ سے، تو ہم اسی طرح گفتگو جو لائک مائنڈڈ تھے ہم باتیں کر رہے تھے، حضرت صاحب کی باتیں کر رہے تھے اور یہ اسی کے بارے میں روحانیت ریلیٹڈ باتیں ہم کر رہے تھے. تو جب وہ محفل برخاست ہوئی تو پوری ہمارا یہ ہوتا تھا کہ پوری بوگی مل جاتی تھی اس زمانے میں، اس میں ٹریول کرتے تھے، وہ جگہ جگہ رکتی تھی جہاں جہاں ٹور پہ جانا ہوتا تھا، تو اس میں تھے ہم. تو جب وہ محفل ڈسپرس ہوئی، میں اکیلا ہوا، تو یہ کہیں حافظ صاحب سن رہے تھے گفتگو اپنی برتھ پہ، جیسے وہ یہ پھر آگے میرے پاس. تو انہوں نے میرے سے صرف ایک بات کی، کہ آپ کہاں بیٹھ ہیں؟ تو میں نے بتایا ان کو کہ جی ادھر. کہتے ہیں ہاں وہ جو میں نے کہا آپ نے یہ سوال کیوں کیا میرے سے آل آف اے سڈن، مطلب؟ کہتے ہیں وہ میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، تو جو آپ کی گفتگو آپ فرما رہے تھے وہ آپ کی تو تھی نہیں، وہ کہیں کوئی بیعت ہو بندہ وہی کر سکتا تھا یہ، اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا. تو مجھے بھی ملوائیں. تو میں نے کہا جمعے پہ آ جائے کریں، میں جمعے پہ میں جاتا ہوں. جب تو میں اسٹوڈنٹ تھا نا، تو میں نے کہا آپ جمعے پہ ہاف ڈے ہوتا آ جائے کریں، یا وہاں اس زمانے میں ہاف ڈے تھا جب چھٹی نہیں ہوئی تھی، ابھی 74 کی بات ہے. تو وہ پھر ملے ہیں صاحب کو، تو 2-3 دفعہ ملے اور پھر کہا جی بیعت کی درخواست کریں. پھر بیعت کی درخواست میں نے کی تو صاحب نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. اور ان کی بیگم، جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کی بیگم نے جب صاحب کو دیکھا تو ان کو تو میں نے خواب میں اسی حالت میں دیکھا تھا، تو وہ بھی شاید بیعت ہو گئی ہوگی. تو یہ حافظ صاحب جو ہیں یہی فرماتے ہیں کہ یہ پھر ان کی پوسٹنگ ہوئی، پہلے NFC میں تھے، پھر یہ سعودی عرب چلے گئے. تو سعودی عرب میں فرماتے ہیں کہ جب میں سعودی عرب تھا، جب مجھے حضرت صاحب کی یاد آتی تھی تو میں اپنے گھر کے پلرز پکڑ کے زور زور سے چیخ کے روتا تھا. نظم بھی انہوں نے ایک لکھی تھی اس میں اپنے ہمارے صاحب کے لیے. تو اچھے حافظ بھی تھے اور صاحب دل تھے. ابھی بھی وہ سعودی عرب میں ہی ہیں، سیٹل کینیڈا میں ہے. بیگم ان کی 2 سال پہلے وصال ہو گیا تھا ان کا، چچا کی بیٹی تھی ان کی بھی، تو یہ وہیں پر ہیں. تو وہ جو مینار گرا تھا نا، کرین گری تھی، یاد ہوگا آپ کو، تو یہ اسسٹنٹ مینیجر تھے اس کے دونوں حرمین شریفین کے. تو وہ بینگ اسسٹنٹ مینیجر، یہ ان کی پھر انکوائری ساری کمپنی کی ہوئی تھی، تو ان کی بھی انکوائری ہوئی. تو ان کو انہوں نے پھر سارے جو لوگ تھے نا اس ٹیم میں، ان کو ہولڈ کر لیا وہیں، کہ جب تک کہ آپ کے فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ چھوڑ نہیں سکتے سعودی عرب. تو اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا، پھر کاؤنٹر ہوا، سپریم کورٹ تک گیا، وہ سارا کچھ ان کے حق میں ہوا. اب فیصلے کو حق میں ہوئے 6 مہینے ہو گئے، لیکن وہ اتنا سلو ان کا ہے پروسیس کہ اس کو وہ اس شیپ میں نہیں آ رہا کہ ان کو کلیئرنس ملے. تو وہ اکثر وہ کہتے رہتے ہیں دعا کرے میں چلا جاؤں. اس دوران ان کی بیگم بھی فوت ہوئی، یہ وہاں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ he is not allowed to go. تو جاب میں بھی نہیں ہے، اور ہاں پہ کچھ دیر جاب تھی، اب وداؤٹ جاب وہاں رہتے ہیں. he is allowed کہ کوئی اور جاب کرنا چاہیں وہیں، شاید وہ گئے بھی ہیں 1-2 دفعہ دمام یا کام. تو بہرحال وہ ادھر ہی ہیں اور ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے کہ وہ وہاں سے نکلیں. مگر اللہ کی حکمت اس میں بڑی ہوتی ہے، جب
کچھ دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں آپ دعا کرتے ہیں وہ ایک دم اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، اسی وقت ہی ہو جاتی قبول۔ کئی دفعہ جب ایسی سچویشن ہو تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خاص حکمت ہوتی ہے، خاص فائدہ، کو خاص چھپی حکمت ہوتی جو بندے کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہی بہتر تھا، یہی ہونا چاہیے تھا۔ اب ان کا دل تو بڑا کرتا ہے نا اپنے نواسوں کے پاس، بچوں کے پاس جاؤں، مگر بائی ورچیو آف دس پوزیشن وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر، مدینہ شریف بھی وہ آتے ہیں آدمی، ورنہ ان دنوں میں تو یعنی کووڈ کے دن آ گئے تھے اور پھر سارے وہ ادھر ہی ہیں۔ تو وہاں ختم شریف ہر فرائیڈے کو حضرت صاحب فرماتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے نا، اور وہ ہر فرائیڈے کو ختم شریف فرماتے تھے، جمعے کے بعد دعا کرتے تھے اور پورا قرآن شریف اپنے حضرت صاحب کو بخشتے تھے۔ تو میرے ذمہ میں 24واں سپارہ تھا، حافظ صاحب کے پاس 23واں سپارہ تھا، تو میرا 24واں سپارہ اس لیے رواں ہے کہ میں پڑھا کرتا تھا نا جمعے کے والے دنوں پر، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت صاحب مجھے پیسے دیتے تھے کہ یہ یہاں سے وہ 1 کلو دال، کلو گوشت، تو دال گوشت کا لنگر بنتا تھا اور بڑا اچھا، وہ بہت اچھا بنتا تھا، گھر سے شاید بنواتے ہیں۔ تو جمعے کے بعد پھر جو احباب کئی تو چلے جاتے تھے، کچھ بیٹھ جاتے تھے 12-15، تو وہ پھر لنگر ہو جاتا تھا اور یہ بھی حضرت صاحب فرماتے تھے۔ ایک حضرت صاحب نے یہ رکھا ہوا تھا کہ عرس مبارک پہ تو جاتے ہی جاتے تھے بیربل شریف، ایک انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ 26 اگست کو وصال ہوا تھا بڑے حضرت صاحب کا، 1967 26 اگست کو۔ پھر حضرت صاحب نے یہ رکھا تھا کہ 26 اگست کو حضرت صاحب وہاں محفل فرما دیتے تھے، وہ عرس مبارک کی شکل، پھر لوگوں نے پھر وہاں آنا شروع کر دیا تھا، یعنی وہاں تو جاتے ہی تھے، تو یہاں بھی 26 اگست کو عرس مبارک کی شکل ہوتی تھی۔ تو اسی ایک فنکشن پہ ایک دفعہ طاہر القادری صاحب تشریف لائے تھے، تو جب حضرت صاحب نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، جب یہ 80s کی بات ہے، جب حضرت صاحب نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس لیے کہ یہ حقائق جو لوگوں کو پیش کریں 80s میں، اور اب آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے، ان کے قرآن شریف، ان کا انسائکلوپیڈیا بنا ہوا، بڑا خوبصورت ترجمہ انہوں نے کیا، وہ یہ لائے ہیں منان صاحب، ایک ہی اس میں ہوتا ہے والیومز جو آتے ہیں نا کئی، تو وہ ایک ہی اس میں بڑا نفیس ترجمہ کیا ہوا ہے قرآن شریف کا۔ تو حضرت صاحب بھی ان کے پاس وہاں جاتے تھے، تو مجھے لوگ بتاتے ہیں جب حضرت صاحب جاتے تھے نا تو یہ سارا مجمع اپنا چھوڑ کے اپنے جو بھی پتہ لگتا، کہتے ہیں میں جو ہستی مجھے میرے پاس آئی ہے میں 1 سیکنڈ بھی یہاں نہیں بیٹھ سکتا، پھر حضرت صاحب پر جا کے پھر بیٹھتے تھے۔ تو یہ اپنا ان کا علمی مقام بہت ہے، تو یہ وہ عمران خان کی طرح ان کو بھی جوش چڑھانا کہ میں جب تک کہ آپ حکومت میں نہیں آتے تو آپ بے شمار چیزیں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ عمران نے بھی یہی سوچا جب تک میں حکومت میں نہیں آتا وہ میں نہیں امپلیمنٹ کر سکتا جو میرے ذہن میں ایک پلان ہے۔ تو مگر آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں آتے ہیں تو ہمارے اتنے وہ اچھا وہ کام نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے یعنی بزرگوں میں یہی ہے کہ سیاست میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ آپ اپنے لیول پہ آپ جو ہے وہ پھر جو اللہ تعالیٰ جس سے کام، جس طرح آپ دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ وہ خلیفہ بنے ہیں، وہ تو نہیں بننا چاہتے تھے. ایون میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، میسیج بھی شاید بھیجا تھا کہ وہ میرے ابا جی نہ بن جائیں، ان کو نہ کہیں بنا دیں خلیفہ. کیونکہ خلافت کی ایک بہت بڑی ایک وہ ذمہ داری اور وہ ہوتی ہے. اب تو لوگ یعنی حکومت کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، تو پہلے تو کانسیپٹ یہ نہیں تھا، تو لوگ ریکویسٹ کرتے تھے کہ جی آپ خلیفہ بن جائیں. مگر نہیں جی نہیں، میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو وہ جذبہ جب ہوتا ہے، جس طرح عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں نا، بکس بھی ہیں، تو ان کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے وہ کر گئے. اور بڑا یہ اللہ والے ہی کوئی کر سکتا ہے. اور اس میں مزے کی بات یہ کہ اللہ والے جو ہے وہ اس طرف پھر اس جھمیلے میں نہیں پڑتے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دے تو پھر وہ والی بات آ جاتی، مخلوق کی بیڑیوں والی بات آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ پھر ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اچھا، وہ بات پھر وہی وہیں سے جو میں نے شروع کی تھی کہ پیوست